ذرا تصور کریں ایک ایسی زندگی جہاں آپ کا گھر آپ کے ساتھ سفر کرتا ہے، جہاں آسمان کی چھت اور وسیع زمین آپ کا فرش ہو، جہاں ہر طلوع آفتاب ایک نئی منزل کا وعدہ لے کر آتا ہے اور ہر غروب آفتاب ایک نئی کہانی چھوڑ جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے صدیوں سے اپنے آپ کو کسی ایک جگہ کا پابند نہیں کیا۔ یہ کہانی ہے خانہ بدوشوں کی۔ وہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور اس تیز رفتار دنیا میں آج بھی وہ کیسے اس قدیم طرز زندگی کو نبھا رہے ہیں؟ آئیے اس سفر پر ہمارے ساتھ چلیں، جہاں آج ہم کھولیں گے خانہ بدوشوں کی دنیا کے ان رازوں کو جو انسانی تاریخ کے صفحات میں مدفون ہیں۔ لفظ خانہ بدوش فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے گھر اپنے کندھے پر رکھنے والا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی مستقل ٹھکانہ، کوئی مستقل گھر یا زمین نہیں ہوتی۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ نقل مکانی، تلاش اور فطرت کے ساتھ ہم آہنگی میں گزرتا ہے۔ ان کی نقل مکانی کے پیچھے کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے عام وجہ اپنے مال مویشیوں کے لیے چراگاہوں اور پانی کی تلاش ہے۔ آپ کو ہزاروں سال پیچھے جانا پڑے گا جب انسان نے سب سے پہلے شکار اور پھل اکٹھے کرنے کے لیے گھومنا شروع کیا۔ یہ تھا انسانوں کا پہلا خانہ بدوشی کا دور۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ خانہ بدوشی کی کئی اقسام ہیں۔ پتھر کے زمانے میں جب زراعت کا آغاز نہیں ہوا تھا، انسان شکاری اور متلاشی خانہ بدوش تھا۔ وہ خوراک کی تلاش میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پھرتا تھا۔ ہماری نسل کی بقا کا راز اسی خانہ بدوشی میں پنہا تھا۔ پھر آیا وہ دور جب انسان نے جانوروں کو پالنا سیکھا۔ یہ تھا چرواہے خانہ بدوشی کا آغاز۔ وسطی ایشیا کے وسیع میدانوں میں گھوڑوں پر سوار ترک اور منگول قبائل نے اپنی زندگی مویشیوں کے گرد بنائی۔ ان کا گھر، ان کا کھانا، ان کی طاقت، سب ان کے جانور تھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ تاریخ کی سب سے بڑی سلطنتیں جیسے چنگیز خان کی منگول سلطنت انہی چرواہے خانہ بدوشوں نے قائم کی۔ انہوں نے اپنی گھڑ سواری کی مہارت اور جنگی حکمت عملیوں سے دنیا کو حیران کر دیا۔ ان کے مویشیوں کے پیچھے چلنے کا طریقہ ہی ان کی فوجی نقل و حرکت کا راز تھا۔ ایک اور قسم ہے ان خانہ بدوشوں کی۔ یہ وہ گروہ ہیں جو مویشیوں کے بجائے اپنی دستکاری، چھوٹی موٹی تجارت یا سڑکوں پر فن کا مظاہرہ کر کے روزی کماتے ہیں۔ یورپ میں روما لوگ یعنی جپسی اس کی سب سے بڑی مثال ہیں۔ خانہ بدوشوں کا ایک بڑا تاریخی سفر وسطی ایشیا سے شروع ہو کر یورپ تک پہنچا۔ 5ویں صدی عیسوی میں ان قبائل نے جو گھوڑوں پر سوار جنگجو تھے یورپ پر حملہ کر دیا۔ ان کی نقل مکانی نے یورپ کے نقشے بدل دیے اور رومی سلطنت کے زوال میں اہم کردار ادا کیا۔ صدیوں بعد ترک قبائل بھی وسطی ایشیا سے نکل کر مشرق وسطیٰ اور پھر یورپ تک پہنچے۔ سلجوقیوں نے اناطولیہ پر قبضہ کیا اور عثمانی ترکوں نے تو بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر کے ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی۔ یہ سب خانہ بدوشانہ طرز زندگی اور مہارتوں کا ہی نتیجہ تھا۔ عرب کے صحراؤں میں بدو قبائل بھی ہزاروں سال سے اسی چرواہے خانہ بدوشی کو نبھا رہے ہیں۔ تو کیسی ہوتی ہے ان کی روزمرہ کی زندگی؟ یہ سادگی، محنت اور فطرت کے قوانین کی مکمل پیروی پر مبنی ہے۔ ان کا گھر جسے وہ خیمہ کہتے ہیں یا وسطی ایشیا میں یورٹ ایک عارضی ڈھانچہ ہوتا ہے جسے چند گھنٹوں میں لگایا اور اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ چھپڑوں، لکڑی کے فریم اور موٹی چادروں سے بنا ہوتا ہے جو انہیں موسم کی سختیوں سے بچاتا ہے۔ ان کی معیشت کا محور ان کے مویشی ہیں۔ دودھ، گھی، گوشت، اون اور چمڑا ان کی بقا کا سامان ہے۔ یہ ان مصنوعات کو شہری آبادیوں میں جا کر گندم، چاول، نمک اور کپڑوں جیسی ضروری اشیاء سے بدلتے ہیں۔ ان کا سفر کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ صدیوں پرانی حکمت اور موسمیاتی تبدیلیوں کی گہری سمجھ پر مبنی ہوتا ہے۔ گرمیوں میں بلند چراگاہوں کی طرف ہجرت اور سردیوں میں نشیبی علاقوں کی طرف واپسی، یہ ان کی زندگی کا معمول ہے۔
یہ راستے ان کے بزرگوں نے انہیں سکھائے ہیں جو ان کے خون میں شامل ہیں۔ خانہ بدوش سماج بہت مضبوط ہوتا ہے۔ یہ چھوٹے قبیلوں یا بڑے خاندانوں کی شکل میں سفر کرتے ہیں۔ ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا ہے جو فیصلہ سازی کرتا ہے۔ کاموں کی تقسیم واضح ہوتی ہے۔ مرد جانوروں اور سفر کا انتظام کرتے ہیں، جبکہ خواتین خیمے، بچے اور گھریلو امور سنبھالتی ہیں۔ ان کی زندگی میں سادگی اور باہمی تعاون کا درس گہرا ہوتا ہے، لیکن یہ زندگی مشکلات سے خالی نہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں نے ان کی چراگاہوں کو محدود کر دیا ہے۔ شہروں کا پھیلاؤ اور حکومتی پالیسیاں انہیں اپنی آبائی زمینوں اور راستوں سے دور کر رہی ہیں۔ تعلیمی اور طبی سہولیات کا فقدان ان کی بقا کا ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ غیر معمولی عزم کے ساتھ اپنی قدیم روایات اور طرز زندگی سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے چہروں پر وقت کی سختیوں کی جھریوں کے ساتھ ساتھ ایک غیر معمولی آزادی اور خود مختاری کی چمک بھی نظر آتی ہے۔ خانہ بدوش صرف ایک طرز زندگی نہیں، یہ انسانیت کی تاریخ کا ایک زندہ باب ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کبھی ہم سب ایسے ہی تھے۔ ہم منزل کی تلاش میں نہیں بلکہ سفر میں زندگی تلاش کرتے تھے۔ ان کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زمین صرف ہماری رہائش گاہ نہیں بلکہ ہمارا سفر ہے۔ شاید آج کی دنیا انہیں ایک پسماندہ طرز زندگی سمجھے، لیکن در حقیقت وہ فطرت کے ساتھ جینے اور آزاد رہنے کے فن کے حقیقی ماہر ہیں۔ ان کی منزل کوئی جگہ نہیں بلکہ خود سفر ہے، اور یہ سفر صدیوں سے جاری ہے اور شاید ہمیشہ جاری رہے گا۔